نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رد باطل میڈیا چینل کی وسادت سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ 4-5 دن مصروفیات کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے حاضری نہیں دے سکا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جیسے ہی ہمیں وقت ملتا رہے گا آپ تک ہر باطل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اہل تشیع حضرات کے حوالے سے 2-3 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ اہل تشیع یہ وہ فرقہ اور مذہب ہے جس کا دین اسلام کوئی اپنی طرز کا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام میں تو ظاہر بات ہے ایک حد بندی ہے، کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں باطل مذاہب تو اکثر ہیں، ان تمام مذاہب میں زنا حرام ہے، کبھی فعل ہے اور کبھی عمل ہے، لیکن اہل تشیع کا یہ واحد مذہب اور فرقہ ہے کہ جس میں زنا کے جواز کو عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں زنا کو متع کا نام دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے اور الگ طور پر گفتگو ریکارڈ کروائیں گے۔ لیکن اسی طریقے سے مذہب شیعہ میں گالی دینا بھی یہ کار ثواب اور عبادت کا باعث ہے، جس کو یہ تبرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تبرہ بازی کرنا ثواب بھی ہے اور عظیم عبادت ہے۔ حال ہی میں ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا ہے۔ ویسے تو اس مذہب کو اور اس فرقے کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس حوالے سے بہت ساری ایسی تقاریر اور کلپس آتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک مجتہد ہے جس کا نام ہے آیت اللہ شیرازی۔ آیت اللہ شیرازی نے تبرہ بازی کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے وہ آپ خود سماعت فرمائیں، یہ تبرہ بازی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم سب کو محمد و آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رکھنا، اور اس زمانے میں آج کل تبرہ کا انکار کیا جا رہا ہے، حالانکہ تبرہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ ان فلانا یعالیکم الا انہ یضعف عن البراءۃ، مولا فلاں شخص آپ کو دوست رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، دل میں آپ کی ولا رکھتا ہے، الا انہ یضعف عن البراءۃ، لیکن آپ کے دشمنوں پر تبرہ نہیں کرتا، اس کا تبرہ ضعیف ہے۔ امام فرماتے ہیں کذب من ادعی انہ یحبنا ولم یتبرأ من عدونا، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہوں اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ نہیں کرتا، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ہم سے محبت نہیں رکھتا۔
ہم سے وہی محبت رکھتا ہے جو ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہے. اور اس تبرے کا امام جعفر صادق علیہ السلام ہر فریضہ نماز کے بعد 4 شخصوں کا، 4 مردوں کا اور 4 عورتوں کا نام لے کر تبرہ کرتے تھے. اور ابو حمزہ صومالی بڑا جلیل القدر صحابی ہے. اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسے سلمان فارسی کی اپنے زمانے میں تھی. ابو حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، ما تقول فی الجبت والطاغوت، علی و بطول کے دشمنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، جو شخص ان پر ایک دفعہ لعنت کرے، جو شخص علی و بطول کے دشمنوں پر ایک دفعہ لعنت کرے، خداوند متعال 70 لاکھ نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. 70 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، 70 لاکھ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. لذا اس تبرہ کو فراموش نہ کیا جائے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تبرہ سکھائیں. محمد و آل محمد کے دشمنوں پر، آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ جتنا کیا جائے یہ ایک عظیم عبادت ہے. ہاں، عمومی محافل میں جہاں پر غیر ہوں وہاں پر احتیاط سے کام لیا جائے تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلے. آپ حضرات نے اس نام نہاد مجتہد کی گفتگو سماعت فرمائی، جس میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ تبرہ بازی ہمارے مذہب کی اساس، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اور دلیل میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، یہ واقعہ پیش کر رہا ہے کہ اس نے آ کر عرض کیا، یبن رسول اللہ ان فلانا یوالیکم الا انہ یضعف عن البراءۃ، قال کذب من ادعا انہ یحبنا ولم یتبرأ من عدونا. کہ ایک بندہ حضرت جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک فلاں بندہ ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی ولایت کو مانتا ہے، لیکن تبرہ بازی آپ کے دشمن پر نہیں کرتا. تو حضرت جعفر صادق نے جواب میں کہا کہ وہ بندہ ہماری محبت میں بالکل کمزور ہے اور دعویٰ جو ہے اس کا جھوٹا ہے، ہم سے محبت نہیں کر رہا. معلوم ہو گیا کہ جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ جو بندہ تبرہ بازی کرے گا وہ کیا ہوگا، ہم سے محبت کرے گا. حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، وہ کہاں تبرہ بازی اور گالی کا حکم دیں. پھر دوسرے دور حاضر کے کچھ ظاہر بات ہے، ان اہل تشیع حضرات کے مذہب میں تقیہ بھی عبادت ہے. جس طرح اصول کافی میں ان کی حدیث ہے، حدیث کی اور معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں جو تقیہ نہیں کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ دور حاضر میں جو اہل تشیع کے کچھ علماء ہیں جو تقیہ کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم تبرہ سے مراد لعن طعن نہیں کہتے، گالی مراد نہیں لیتے، حالانکہ اس سے مراد گالی ہے. اور آپ نے ابھی اس مجتہد کا آیت اللہ شیرازی کا پورا کلپ سماعت کیا ہے، اس میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہر فرض نماز کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں کا نام لے کر لعن طعن کیا کرتے تھے. تو یہ لعن طعن کرنا کیا ہے؟ حالانکہ صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو بندہ دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے، اگر اگلا بندہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت لوٹ کر اسی پر آتی ہے. تو لہٰذا پھر مسلمان کو لعنت بھیجنا
اور مسلمان کو گالی دینا، پھر عام مسلمان بھی نہیں، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے یہ واحد بد مذہب قسم کا فرقہ ہے جس میں زنا کار ثواب، باعث عبادت، باعث ثواب اور عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، اور ایسے ہی گالی دینا اس فرقے کے ہاں عظیم عبادت ہے۔ تو اس میں جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے، باقی حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ سباب المومن فسقن، کہ مومن بندے کو گالی دینا گناہ ہے۔ تو عام بندے کو گالی دینا، تبرہ بازی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو چہ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کو نقل کرنے والے ہیں، دین کے راوی ہیں، جن کی وجہ سے قرآن، سنت، حدیث ہم تک پہنچی ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان مقدس شخصیات کو جو بندہ گالی دے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ واحد فرقہ ہے جس میں گالی کو بھی عبادت تصور کیا گیا، حالانکہ دنیا بھر کے جتنے بھی باطل فرقے ہیں کسی میں بھی گالی کو کار ثواب نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فتنوں سے باخبر رہ کر اور ان کے چال بازیوں سے اور ان کے فتنوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سچا غلام اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔